شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ایسے شہر کی طرف کہ تم وہاں تک نہیں پہنچا سکتے تھے مگر بے شک کہ دیکھیے 2 من کا بوجھ ہو اور کسی کو کہا جائے لو جی یہ لکڑ پہنچا دو تو کوئی بہادر آدمی پہنچائے گا تو صحیح، لیکن بڑی مشقت کے ساتھ اونٹ پر رکھ دو اور جانوروں پر رکھ دو وہ آسانی سے پہنچا دے. بے شک رب بڑا شفقت کرنے والا میرا. والخیلا ہے خلق الخیلا والبغالا والحبیرا. رب نے گھوڑے پیدا کیے، خچرے پیدا کیے، گدھے پیدا کیے. حمیر حمار کی جمع، بغال بغل کی، خیل اس میں جنس ہے تاکہ تم ان پر سوار ہو. وزینتن یہ مفعول لہ. امام ابو بکر جساس رازی رحمہ اللہ تعالی احکام القرآن میں اس پر خاصی بات کرتے ہیں. ابو بکر جساس رازی فرماتے ہیں کہ حکیم کی حکمت سے یہ بعید سی بات ہے. حکیم کی حکمت سے بعید بات ہے کہ جو بڑی نعمت ہو اس کا ذکر نہ کرے اور چھوٹی کرے. کہتے اگر یہ گھوڑے حلال ہوتے تو لیتر کبوا نہ ہوتا، لیتا کلو ہاں و لیتر کبوا عقل کا ذکر بھی ہوتا کہ تم ان کو کھاتے ہو. لیکن رب فرماتے کہ لیتر کبوا تاکہ ان پر تم سوار ہو اور زینت کا سبب ہے. تو معلوم ہوا کہ گھوڑے حلال بھی ہیں. اگر حلال ہوتے تو ضرور اس بڑی نعمت کا ذکر فرماتے. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ موقف ہے کہ گھوڑے حلال. باقی ان روایات کا یہ جواب دیتے ہیں کہ پہلے کسی زمانے میں تھے، پھر بعد کو آپ نے نام عقل لحوم الخیل. باقی بات طویل ہے جہاں کے لیے. اور پیدا کرے گا وہ چیزیں جو تم نہیں جانتے. یہ دیکھیے آج جو دنیا میں چیزیں، گاڑیاں کس کے تصور میں تھی، جہاز کس کے تصور میں تھے، یہ چیزیں ربی نے تو انسانوں کو یہ ترکیبیں بتلائی ہیں. تصور میں نہ تھی کہ ایسی چیزیں ہیں. اگر اب چاہے تو سب کو ہدایت. وعلی اللہ قصد و سبیل. یہ علی اللہ قصد و سبیل کا کیا معنی؟ مدارک میں اب سود وغیرہ میں وعلی اللہ بیان قصد و سبیل، اللہ کے ذمہ بیان کرنا ہے سیدھے راستے. وعلی اللہ بیان قصد و سبیل. بعض کہتے ہیں وعلی اللہ یصل و قصد و سبیل، اللہ تک سیدھی راہ پہنچتی اور ان راستوں میں ٹہرے بھی. اگر اللہ چاہتا سب کو ہدایت دے دیتا، یعنی مقبول اور مجبور کر دیتا ہدایت پر، جیسے فرشتے معصوم ہیں. لیکن ایسا کرنا حکمت کے خلاف ہے. پھر انسان نہ ہوتا، فرشتہ ہوتا. لوگ آتے جس نے نازل کیا آسمان سے پانی تمہارے لیے، اس سے پینا بھی ہے اور اس سے درخت بھی ہے. فیہ تسیمون، جن میں تم جانوروں کو چراتے ہو. اگاتے ہیں تمہارے لیے اس کے ذریعے کھیتی کو، اور زیتون اور کھجوریں اور انگور اور ہر قسم کے پھل. بے شک اس میں البتہ نشانی اس قوم کے لیے جو فکر کرتی ہے. اور اس نے مسخر کی ہمارے کام کے لیے بنائے رات اور دن اور سورج اور چاند اور ستارے مسخر ہیں اس کے حکم کے. بے شک اس میں البتہ نشانی اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے. اور وہ چیزیں زراعت جو پیدا کی اس نے تمہارے لیے زمین میں مختلف ہیں رنگت ان کی. بے شک اس میں البتہ نشانی اس قوم کے لیے جو نصیحت حاصل کرتی ہے. اور وہ ذات ہے جس نے مسخر کیا سمندر تاکہ کھاؤ تم مجھ سے لحمن طری یا گوشت تازہ، اور تاکہ نکالو تم مجھ سے زیور جن کو تم پہنتے ہو. اور دیکھو کہ تم کشتیوں کو چیرتی ہوئی چلی جاتی ہیں سمندر کو، اور تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل سے، اور تاکہ تم شکریہ ادا کرو. اور ڈالے اس نے زمین میں مضبوط پہاڑ تاکہ نہ حرکت کرے وہ زمین تمہیں لے کر. اور نہ ہی اس نے بنائی اور راستے بنائے تاکہ تم ہدایت پاؤ. اور علامتیں مقرر کی اور ستاروں کے ذریعے وہ رہنمائی حاصل کرتی ہے. اچھا افمن یخلق کمن لا یخلق، کیا وہ ذات جو پیدا کرتی ہے ان کی طرح جو نہیں پیدا کرتی؟ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے؟
اور اگر تم گنو اللہ کی نعمتوں کو تم ان کو گھیر نہیں سکتے، احاطہ نہیں کر سکتے۔ ان اللہ لغفور رحیم، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو چیز تم مخفی رکھتے ہو، جس کو ظاہر کرتے ہو، اور وہ جن کو یہ پکار کے اللہ کے ورے نہیں پیدا کر سکتے کوئی چیز، اور وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ اموات بے جان ہے، غیر احیاء نہیں زندہ، وما یشعرون نہیں جانتے وہ ایام جو باسن کب کھڑے کیے گئے۔ اور رب تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہے، آسمان سے رب نے بارش برسائی، وہ بارش تو برسی تو اس کے بعد کچھ ایسا تمہارے پینے کے کام آتا ہے، کچھ ایسا ہے جس سے رب تعالیٰ سبزیاں اگاتا ہے، یہ جانور پٹھے کھاتے ہیں اور یہ جھاڑیاں اگتی ہیں، ان کو بکریاں وغیرہ اونٹ وغیرہ کھاتے ہیں، کھیتی پیدا کرتا ہے، زیتون کھجوریں انگور ہر قسم کے تھے، اور اسی نے رات بھی تمہارے کام کے لیے بنائے، سکون کے لیے، دن تمہاری کمائی کے لیے، سورج چاند سب اس کے اوپر، وہی خالق، ستارے اس کو تم کے فرمان بردار ہیں، جو چلتے ہیں جو ثوابت ہے ٹکی اپنی جگہ پر ٹکی۔ فرمایا اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزیں پیدا کی ہیں، رنگتیں مختلف ہیں، کوئی سیاہ ہے، کوئی سفید ہے، کوئی گرم ہے، کوئی سرخ ہے، کوئی کسی قسم کی ہے، اس میں سب نشانی اس قوم کے لیے جو نصیحت حاصل کرے۔ اس ذات نے سمندر کو تمہارے مسخر کیا، یعنی تم سمندر پر کشتیاں چلاتے ہو، وہ تمہارے لیے رام ہے، کشتیاں اس کے اوپر چلتی ہیں تاکہ تم تازہ گوشت کھاؤ، مچھلیوں کا شکار کر کے، اور زیور نکالو جن کو تم پہنتے ہو۔ اس لفظ کو یہی سمجھیں۔ صاحب کشاف زمخشری تو یہ فرماتے کہ جو زیور ہیں تم پہنتے ہو، یعنی تم انسان جو ہو تو تمہاری ایک نو عورتیں پہنتی ہیں، وہ ذکر تو سب کا ہوا، مراد اس سے ایک نو۔ مردوں کے لیے تو سونے چاندی کے زیور جائز نہیں ہے، صرف مردوں کے لیے 4 ماشے کی انگشتی چاندی کی جائز ہے۔ تو تلبسونہا کا معنی یعنی تم انسان یعنی بیویاں تمہاری پہنتی، یہ صاحب کشاف کا خیال ہے۔ راضی رحمہ اللہ تعالی کبیر میں، تھانوی رحمہ اللہ تعالی بیان القرآن میں لکھتے ہیں، اور بھی حضرات نے لکھا کہ زیوروں کی 2 قسمیں، ایک ہے حجریات، موتی، مونگے، ہیرے، کہتے ہیں ان کے زیورات یعنی گلے میں ہار مرد بھی پہن سکتے، سونا چاندی نہ، تو ہیرے ہوں موتی ہوں وہ گلے میں ہار ڈالیں، کبیر میں بیان القرآن میں تفریح پہن سکتے ہیں، تو تلبسون اپنی حقیقت کا۔ اور کشتیوں کو دیکھو گے تم مواخر ماخرن کی جمع ماخرن، میم نفس کلمے کیا زائد نہیں ہے، مخرا یم خور نصر آباد آتا ہے، مخرا کے معنی شقہ پھاڑنا، مواخر کا معنی پھاڑنے والی، تو وہ کشتیاں ہیں وہ سمندر کو چیرتی پھاڑتی ہوئی چلی جاتی، تاکہ تم رب کا فضل تلاش کرو، ادھر کی چیز ادھر لے جاؤ، ادھر کی ادھر لاؤ، جب فائدہ ہو بچ جاؤ، رب کا شکریہ ادا کرو کہ رب تعالیٰ نے ہم پر یہ نام، اور اس نے زمین میں مضبوط پہاڑ ڈالے، ان تمیدہ بکم، قاعدہ میں باحوالہ پہلے عرض کر چکا ہوں، کوفین کے قاعدے کے مطابق اللہ تمیدہ بکم، تاکہ وہ زمین تمہیں لے کر کے حرکت نہ کرے، اور بسین کے نزدیک کراہیت تمیدہ بکم، وانہارا، اور اس نے بنائے جعل انہارا، نہریں بنائے، سبل سبیل کی جمع، تاکہ تم منزل مقصود کی راہ حاصل کریں، اور کی علامات بنائیں کہ انسان کے اپنے علاقے کے لیے منزلیں یہ پہاڑ ادھر ہے وہ ادھر ہے، وہ بالنجم ہو جاتا ہے۔ بخاری میں حضرت قتادہ کا یہ مقولہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ستارے 3 کاموں کے لیے پیدا کیے، ایک ہے بالنجم ہم جاتا ہے، دوسرا آج یہ آپ نے پڑھا کہ آسمان دنیا کی زینت کا ذریعہ ہے، زیناہا، اور تیسرا یہ کہ جو شیاطین وغیرہ وہاں اشتراک سما کرتے ہیں ان کو مارنے کے لیے،
ان کے علاوہ جس نے جو چیز ان سے حاصل کی اپنی عمر اپنا وقت ضائع کیا اور ایسی چیز کے پیچھے پڑا جو لا جاتی تو بنت میں ہم جاتا دور آسمان دنیا کی زینت رجوع ملیشیا کی فرمایا اب تم فیصلہ کرو۔ یہاں سے یہ بات شروع ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ہی خلق السماوات والارض خلق الانسان، آگے جہاں تک یہ سب چیزیں خالق ہیں، فیصلہ تم کرو۔ افمن یخلق کمن لا یخلق، جو پیدا کرتے ہیں ان کی طرح جو پیدا نہیں کرتے۔ افلا تذکرون، تمہیں خالق غیر خالق کا فرق نہیں نظر آتا؟ یہ ہم نے 2 رکوعوں میں جو نعمتیں بیان کی یہ تو مختصر ہے۔ تمہارا اپنا وجود ہے، زمین ہے، آسمان ہے، بارش ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، سمندر ہے، مچھلیاں ہیں، گوبر ہیں، گھوڑے ہیں، گدے ہیں، کھچڑے، یہ تو چند چیزیں نہیں تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، رب کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ ان اللہ لغفور ہے۔ آگے رب تعالیٰ کی اور صفت، خلق کی صفت بھی سیکھی ہے اور ہر چیز کے جاننے کی صفت بھی سیکھی۔ واللہ، جیسے یہ نہیں فرمایا تو وَيَعْلَمُ اللَّهُ، اگر وَيَعْلَمُ اللَّهُ کہتا تو رب تعالیٰ فرماتے تو حسر کا فائدہ نہ دیتے، لفظ اللہ کو مقدم لائے حسر کے فائدے کے لیے۔ واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، جیسے خلق کی صفت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے اسی طرح اس علم میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، باقی اللہ کے بڑے دن کو پکارتے ہیں۔ لا یخلقون شیئا، کسی چیز کو نہیں پیدا کر سکتے، خود مخلوق۔ اموات غیر احیاء، بات سنیے۔ تفسیر روح المعانی، بیان القرآن وغیرہ میں اس آیت کی تفسیر ملے گی۔ اموات، کوئی کہے اموات دواما، ہمیشہ، جیسے اسمان، کوئی ہے اموات فی الحال جو دنیا سے رخصت ہو، کوئی اموات ہوں گے بالمعال، جیسے مثلا عیسیٰ علیہ السلام ہوئے مثلا۔ تو جن کو اللہ کے ورے تم پکارتے ہو، موت تو سب پر ہے، کوئی دوامن اموات ہیں، کوئی فی الحال ہیں، کوئی بالمعال ہیں۔ اب شیطان تو زندہ ہے لیکن بالمعال تو وہ بھی مرے گا نا، عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، بالمعال تو وہ بھی مرے گا، موت سب پر ہے۔ اور ان کو یہ شعور بھی نہیں کب اٹھیں گے، تو جب نہ خلق کی صفت ان کے لیے ہے اور نہ ان کے لیے علم ہے تو الہ کیسے بن گئے؟ یہاں ایک بات سمجھنا، جلالین ہے کسی کے پاس میں؟ اچھا، بات سمجھنا۔ ہمارے کرم فرما دوست تھے، ویسے چھوٹی عمر میں خاص ہوئے، مولانا محمد حسین شاہ صاحب مولوی، مطالعہ خاصا وسیع ہے، افسوس ہے کہ بصیرت نہیں ہے۔ میرے وسعت مطالعے سے بھی کچھ نہیں بنتا جب تک کہ معاملہ فہم نہیں ملے، معاملہ فہم نہیں، بصیرت سے معلوم، مطالعہ خاصا وسیع۔ وہ ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ یہ پیغمبر شہید، نہ شہیدوں کے متعلق الگ بات تھی کہ یہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہوتے ہیں اور روح کا جسم سے تعلق ہوتا ہے۔ تو صاحب جلالین تو یہ معنی کرتے ہیں، کہتے اموات اے لا روح فیہم، اموات کے یہ معنی کہ ان میں روح نہیں ہوتی، تو تم کیسے کہتے ہو کہ وہ قبروں میں روح کا تعلق ہے؟
ہے سچ مچ جلالین نہیں ہے، لیکن سمجھو نہیں ہے، بصیرت نہیں ہے۔ سب سے بڑی چیز ہے سمجھ۔ بات میری غور سے سمجھنا ہے، علم میں کسی کے ساتھ عداوت نہیں، دشمنی۔ یہ دیکھنا صاحب جلالین، یہ حصہ سیوطی رحم اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اگلا آیت ان کے استاد محترم محلی رحم اللہ تعالیٰ سورہ کاف سے پاس الہ سورۃ البقرہ، یہ ہے محلی رحم اللہ تعالیٰ کی تفسیر۔ جلال الدین محلی، محلہ گاؤں کا نام تھا مصر میں۔ یہ ان کے شاگرد ہیں جلال الدین سیوطی، سیوطی اسیوطی، یہ بھی مصر میں ایک شہر کا نام تھا۔ یہ شاگرد و استاد، اس لیے جلالین کہتے ہیں کہ دو جلالوں نے مل کر کے تفسیر لکھی۔ تو سورہ کاف تک جلال الدین سیوطی رحم اللہ تعالیٰ کی ہے، آگے بشمولیت سورہ فاتحہ استاد محترم جلال الدین محلی رحم اللہ تعالیٰ کی۔ اچھا، یہ فرماتے ہیں والذین تبعون، بات میری سمجھنا، والذین تبعون بالتاء، بعض قرآ اس کو تبعون تا کے ساتھ پڑھیں، والیاء، بعض والذین یدعون یا کے ساتھ پڑھیں، من دون اللہ وهم الاصنام، وهم الاصنام لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اے يصورون من الحجارة وغيرها۔ انہوں نے من دون اللہ کا معنی کیا اصنام، تو آگے اموات کا معنی تو یہ کرنا چاہیے تھا لا روح فیہم۔ یہ اوپر خود کہتے ہیں کہ وهم الاصنام و اصنام، تو جب یہ خود من دون اللہ صرف اصنام کو لے رہے تو ان کو تو آگے تفسیر اموات کی یہی کرنی چاہیے تھی لا روح۔ یہ عزیر علیہ السلام کو، فرشتوں کو، اوروں کو تو مراد نہیں لے رہے، تو اس اموات کا یہ معنی کرنا کہ سب میں روح نہیں ہوتی، کہاں کا تدبر ہے؟ صرف ایک رکھو تو نہیں دیکھو کہ لا روح فیہم، بلکہ پہلے بھی دیکھو کہ وہ کیا فرماتا ہے۔ بات میری سمجھ آ گئی؟ تو جب انہوں نے اصنام کیا ہے خود، پہلے خود تشریح کرتے ہیں کہ وہ ہم اصنام، تو ان کے متعلق یہی کہنا چاہیے تھے ان کو لا روح فیہم، کہ دوام اور ان میں روح نہیں، اموات دوام، اور جنہوں نے من دون اللہ کے معنی تعمیم کے کیے جیسے روح المعانی، بیان القرآن وغیرہ، تو انہوں نے معنی کیا کہ جن کو اللہ کے ورے پکارتے اصنام بھی ہیں وہ تو دوامن اموات ہیں، اور کچھ فی الحال اموات، کچھ بالمعال ہوں گے، لیکن وہ اموات ایسے کہ جن کے ساتھ روح کا تعلق نہ ہو، اصول کے خلاف ہے، یہ بات اپنے مقام پر آئے گی۔ پھر جملہ روح کا تعلق ہے، عذاب قبر بھی حق ہے، نعیم قبر بھی حق ہے، ہمیں کچھ نہیں نظر آئے گا۔ ولیکن لا تشعرون کی تفسیر میں پہلے عرض کر چکا ہوں، ہمارے شعور سے بالا فرمایا الہ تمہارا ایک ہی الہ ہے، بس وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر، دل ان کے منکر ہیں اور وہ تکبر کرتے ہیں۔ لا جرم، ضرور بضرور، بے شک اللہ جانتے ہیں جو چیز وہ مستی رکھتے ہیں، جس چیز کو ظاہر کرتے ہیں، بے شک وہ نہیں پسند کرتا مستکبرین کو۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کیا کچھ نازل کیا تمہارے رب نے، تو کہتے ہیں کہ پہلے لوگوں کی کہانی، تاکہ اٹھائیں اپنے بوجھ پورے کے پورے قیامت کے دن، اور ان لوگوں کے بوجھوں سے جن کو یہ بہکاتے بغیر علم سے، خبردار برا ہوگا وہ بوجھ جس کو اٹھا رہے ہیں۔ رب اوپر اس کا ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر نہ کوئی خالق ہے، نہ کوئی عالم الغیب ہے، نہ کوئی رازق ہے، نہ اور صفات کے ساتھ متصف ہے، تو پھر انصاف کا تقاضا تو یہ ہے نا کہ الہ حکم الہ واحد اکیلا ہے۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل حق کی بات سے انکار کرتے ہیں،
اور تکبر کرتے ہیں. لا جرم کی تحقیق پہلے میں باوالا کر چکا ہوں. ضرور بضرور اللہ جانتے ہیں جس کو مستی رکھتے ہیں، جس کو ظاہر کرتے ہیں. متکبرین کو نہیں وہ پسند کرتے. اب ان متکبرین کے تکبر کی ایک شک بیان کرتے ہیں. وہ کیسے تکبر کرتے ہیں؟ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بتاؤ ماذا انزل ربکم، تمہارے رب نے اس قرآن میں کیا نازل کیا، تو کہتے ہیں اساطیر الاولین، پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں نا، اور کیا ہے. یعنی قرآن کو اساطیر کہہ کر کے، ناول کہہ کر کے ٹال دیا، حق کو نہیں مانا. تو یہی تو تکبر کی حیثیت ہے. نتیجہ یہ ہوگا نام عاقبت کی، نتیجہ یہ ہوگا اپنے بوجھ پورے اٹھائیں گے قیامت کے. اور ان لوگوں کے بوجھوں سے بھی کچھ دل کو بہکایا، اپنے گمراہ ہونے کا اور دوسروں کے اضلال گمراہ کرنے کا. من سنّا سنتً سیئۃ، جس نے برا کام کسی کے سامنے پیش کیا، جتنے اس پر چلیں گے تو اس کا وبال اس پر بھی. ان کے گناہ بھی مل کچھ ہوں گے اضلال کے. خبردار برا ہے بوجھ جس کو کھا رہے ہیں. قد مکر الذین من قبلہم، تاکہ سے مکر کیا تدبیر کے لوگوں نے جن سے پہلے تھے. پس آیا اللہ تعالیٰ ان کی عمارت پر، ان کے قواعد بنیادوں سے، پس گر پڑی ان پر چھت ان کی اوپر سے، اور آیا ان پر عذاب جہاں سے ان کو شعور بھی نہ تھا. پھر قیامت کے دن ان کو رسوا کرے گا اور فرمائے گا کہاں ہے میرے شریفوں کہ تم جھگڑا کرتے تھے ان کے بارے میں. کہیں گے وہ لوگ جن کو علم دیا گیا، بے شک رسوائی آج کے دن اور برائی کافروں کا ہے. وہ ہیں کہ جان نکالتے ان کی فرشتے، گراں حالے کے وہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں. پر جانیں گے وہ صلح نہ کہ ہم عمل کرتے برا، کیوں نہیں، بے شک اللہ جانتے ہیں جو تم کرتے تھے. پر داخل ہو جائے جہنم کے دروازوں میں، خالدین فیہا، ہمیشہ ان میں رہا کرے. بس البتہ برا ہے ٹھکانہ متکبرین. اور کہا گیا ان لوگوں سے جو ڈرتے اپنے رب سے، کیا کچھ نازل کیا تمہارے رب نے؟ کہتے خیر نازل. ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس دنیا میں بھلائی کی، حسانہ بھلائی ہوگی. اور البتہ آخرت کا گھر تو بہت ہی بہتر ہے، اور البتہ اچھا ہے گھر متقین. جنات عدن ہمیشگی کے باغات ہیں، داخل ان میں تجری من تحت الانہار، لہم فیہا ما یشاؤون، ان میں ان کے لیے وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے. اسی طرح بدلہ دیتا اللہ تعالیٰ متقین. وہ ہے کہ جان نکالتے ان کی فرشتے، طیبین، صاف ستھرے ہوتے ہی فرشتے کہتے سلام علیکم، داخل ہو جاؤ جنت میں بسبب اس کے جو تم عمل کرتے تھے. نہیں انتظار کرتے مگر اس کے کیا ان کے پاس فرشتے، یا ہے تیرے رب کا حکم. اسی طرح کیا ان لوگوں نے جن سے پہلے تھے، اور نہیں اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم کیا، لیکن تھے وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے. بس پہنچی ان کو برائیاں اس کی جو انہوں نے عمل کیا، اور گھیر لیا ان کو اس چیز نے جس سے استدعا کرتے تھے. رب اوپر ذکر تھا ان لوگوں کا جو مستکبرین تھے، حق کو ٹالنے کے لیے تکبر کرتے رہے. فرمایا پہلے بھی ہوئی، جیسے یہ حق کو ٹالنے کے لیے تدبیریں کرتے ہیں، مکر کرتے ہیں، پہلے بھی. اور مکر کیا ان سے پہلے. اللہ تعالیٰ ان کی عمارتوں پر آیا، ان کی بنیادوں سے، ان پر چھت گر پڑی اوپر سے. تفسیر بیضاوی، معالم التنزیل، روح المعانی، روح البیان وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں یہاں لکھا ہے کہ نمروز ابن کنعان نے، نمروز یاد ہوگا میں نے تیسرے پارے میں عرض کیا تھا، اکثر لوگ تو پڑھتے نمرود، نون کے فتح سے دال پڑھتے ہیں. شیخ سلام اللہ دولوی رحمہ اللہ تعالی متاخرین میں بڑے نقطہ رس مفسر، وہ بھی لکھتے ہیں اور حضرات بھی لکھتے ہیں کہ یہ لفظ ہے نمرود بضم نون اور آگے زال ہے ذکر والے. نمرود ابن کنعان جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جابر ظالم بادشاہ، اور خازن رحم اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ 4 بادشاہ دنیا میں ہوئے، ساری دنیا کے 4، 2 مسلمان 2 کافر. یہ خازن رحم اللہ تعالی
الم تر الی الذی حاج ابراہیم کی تفسیر میں لکھتے ہیں دو مسلمان سلیمان علیہ السلام ذوالقرنین کے ساری زمین کے حاکم ہوئے مسلمان اور دو کافر ایک نمرود ابن کنعان اور دوسرا بخت نصرہ ایرانی تو اس نمرود ابن کنعان نے بہت بڑا محل بنایا اس کے اندر ناچتے بھی تھے شرابیں پیتے تھے بدماشیاں کرتے تھے بڑا کچھ ہوتا کہتے ہیں کہ اس کے نیچے بیٹھے تھے اللہ تعالیٰ نے تند اور تیز ہوا بھیجی اور وہ مکان ان پر گرا اور تھک جن تمام تفسیروں میں بیضاوی خازن معالم وغیرہ وغیرہ تمام تفسیروں میں یہ موجود ہے اوپر سے عذاب ہے جہاں سے ان کو شعور بھی نہ یہ تو دنیا کی رسوائی ہوگی اور قیامت کی رسوائی اس کے علاوہ رب تعالیٰ فرمائیں گے میرے شریک وہ یعنی نفس الامر میں تو نہیں تم نے جن کو بنا رکھا تھا جن کے بارے میں تم جھگڑا کرتے تھے آل حق سے وہ کہاں ہیں آل علم کہیں گے خدا کے پیغمبر فرشتے مومن کہیں گے پروردگار آج کے دن رسوائی بھی اور برائی بھی کافروں پر لاگو کون ہے فرشتے جانیں نکال کے ان لوگوں کی ظلم اپنی جانوں پر کرنے والے تھے اس وقت فرشتوں کے ساتھ صلح کی باتیں ڈالتے پیلیں ڈالتے میں ہم تو برائی نہیں کرتے یہ بے حیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کہیں گے واللہ ربنا ما کنا مشرکین ہم نے شرک نہیں بلا کیوں نہیں اللہ تعالیٰ جانتے جو تم کرتے سیدھے جہنم کے دروازوں میں داخل ہو کر بیٹھو مت سنتے یہ تو تھے متکبرین اب مد مقابل ان کا ذکر بھی سن لو جو اللہ سے ڈرنے والے مخلصین جب متقیوں سے کہا جاتا ہے کہ رب نے کیا اتارا قالو خیرا یہ خیرا مفعول ہے انزلہ کا اے قالو انزلہ خیرا وہ کہتے رب نے خیر نہ دے یعنی دنیا کی زندگی میں نیکی کی ان کو دنیا میں بھی حسن ہوگی باقیدہ زندگی حاصل ہوگی اور اس کے نتیجے میں آخرت میں تو بہت کچھ ہوگا دارالآخرت ولا نعم دارالمقامہ جنتوں میں داخل ہوں گے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے لہم ما یشاؤون ان کے لیے جو چاہیں گے ان کو ملے گا کذالک یجزی اللہ المتقین لطیفہ بھی ہے حقیقت بھی ہے آلوسی رحم اللہ تعالی نے یہاں خاصی بات کی معتزلہ کا ایک عالم گزرا ہے ابو الغلیل جہاں تو غلط تو نہیں کری کیا کہتے ہیں جی ابو الولید معتزلی کا مسلک نقل کرتے ہی سید محمود آلوسی رحمہ اللہ تعالی روح المعانی والے کہتے ہیں کہ وہ کہتا ہے لہم فیہا اے فی الجنات ما یشاؤون جو چاہیں گے جنت میں ان کو ملے گا وہ کہتے ہیں کہ وہاں لواطت بھی ہوگی کیونکہ ما یشاؤون میں تعمیم ہے اور اسی لیے وہاں غلمان بھی ہوں گے حوریں بھی ہوں گی غلمان بھی ہوں گے آلوسی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس نے جو تعمیم سمجھی ہے غلط سمجھی کہتے ہیں دیکھو ما یشاؤون کا یہ معنی تو نہیں کہ اوروں کے نام پر جو نامزد حوریں ہوں گی وہ بھی ان کو ملیں گے ما یشاؤون کی تعمیم تو نہیں ہے کہ جو حوریں کسی کے ساتھ مختص ہیں وہ ان کو ملیں گے سوال ہی نہیں پیدا ہوگا آگے بات کرتے کرتے کہتے ہیں فَظَنُّوا أَنَّ الرَّجُلَ مَعْبُودٌ آلوسی فرماتے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابو الولید معبود ہے معبود کے معنی کلی جانور
سمجھ آئی؟ معبود کے معنی کلی ہے، جانو یہ وہاں بھی یہ لذتیں نہیں چھوڑتا. تو لا یشاؤن کا مطلب تو یہ ہے کہ جو شرعن و عقلاً ثابت ہو وہ ہے، نہ یہ کہ جیسے یہ ابن ولید کہتا ہے کہ وہ بھی کچھ ہوگا. معبود کے لفظ بولتے ہیں. اچھا فرمایا وہ ہے جن کی جانیں نکالتے ہیں فرشتے، طیبین کہتے ہیں سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم. فرمایا یہ لوگ اب کس چیز کو قرآن پاک جیسی کتاب اتاری گی جس کو خیر کہا، اب کس کی انتظار کرتی ہیں؟ اس کی انتظار ہے کہ فرشتے آئیں یا تیرے رب کا کوئی حکم آئے. ایسے پہلے لوگوں نے کیا، اللہ نے کوئی ظلم کسی پر نہیں کیا. ولکن کانوا انفسهم فاصابهم سیئات، یہ مضاف الیہ ہے، مضاف اس کا محذوف ہے. وہ یہ ہے فاصابهم جزاء سیئات ما عملوا، جو برے عمل انہوں نے کیے ان کا بدلہ ان کو پہنچا. فاصابهم جزاء گھیر لیا جس سے استضاء کرتے. اور کہاں لوگوں نے جنہوں نے شرک کیا، اگر اللہ چاہتا نہ عبادت کرتے ہم اس کے بارے کسی چیز کی، ہم نہ ہمارے آبا، اور نہ حرام قرار دیتے ہم اللہ کے بارے کسی چیز کو. ایسے ہی کیا ان لوگوں نے جن سے پہلے تھے. بس نہیں ہے رسولوں کے ذمے مگر پہنچانا کھول کر، اور البتہ تاکید سے ہم نے بھیجے ہر امت میں رسول یہ کہ عبادت کرو اللہ کی اور بچو تم طاغوت سے. بس ان میں کچھ وہ تھے جن پر اللہ نے ہدایت دی، اور ان میں کچھ وہ تھے جن پر گمراہی لازم ہو چکی. بس سیر کرو زمینیں پر دیکھو کیسا تھا انجام مکذبین. اگر تو ہرس کر ان کی ہدایت پر بے شک اللہ نہیں ہدایت دے تو اس کو جس کو بہکائے. وما لہم، اور نہیں ان کے لیے ناصری. واقسموا باللہ، اور قسم اٹھائی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جہد ایمانی مضبوط قسم کہ نہیں کھڑا کرے گا اللہ اس کو جو مر گئے. بلا کیوں نہیں، وعدن علیہ حقا، وعدہ رب کے ذمہ سچا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. کیوں کھڑا کرے گا؟ لوگ بینا، تاکہ بیان کرے ان کے لیے وہ چیز جس میں اختلاف کرتے رہے، اور تاکہ جان دے وہ لوگ جو کافر ہیں کہ بے شک وہ جھوٹے. پختہ بات ہے ہمارا اور کسی چیز کے متعلق جب ہم ارادہ کرتے یہ کہ کہیں اس کو سن تو ہوا یقین پس ہو جاتا. اوپر شرک کا ربط. اب مشرکین کے اپنے شرک کے جواز کے لیے شوشہ چھوڑ. میں نے عرض کیا تھا کہ کوئی دنیا میں خاموش نہیں رہتا. پدی نہیں خاموش رہتی تو اور کون خاموش ہے؟ پدی اور پدی کا خطبہ سننا ہوگا پہلے نہیں تو پھر کوئی نہیں رہتا. مشرکین نے اپنے شرک کے جواز پر یہ شوشہ چھوڑا. وقال الذین اشرکوا، مشرکوں نے کہا اللہ چاہتا ہم اللہ کے بڑے کسی کی عبادت نہ کرتے، نہ ہم نہ ہمارے آبا، اور ہم کسی چیز کو حرام نہ قرار دیتے. مطلب یہ کہ ہمارا شرک رب کی اجازت سے ہو رہا ہے. ہمارے آبا نے جو کیا وہ بھی رب کے حکم اور اجازت سے. ہم نے جو چیزیں حرام قرار دی ہیں تو اگر رب ان پر ناراض ہے تو ہمیں کیوں کرنے دیتا ہے؟ منع کیوں نہیں کرتا؟ نہیں منع کرتا تو مطلب یہ ہے کہ سب کو تو اس کے حکم چھوڑ. سب تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا شوشہ پہلے لوگوں نے چھوڑا تھا. فعل الذین، فرمایا رب نے کیوں نہیں منع کیا؟ منع تو کیا ہے. کیسے؟ پیغمبر بھیجے. قال علی الرسول الا البلاغ المبین، نہیں ہے پیغمبروں کے ذمہ مگر بات کو کھول کر کے بیان. ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا ہے اور رسول نے جو خدا کا حکم پہنچا ہے ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، شرک نہ کرو. واجتنبوا الطاغوت، طاغوت کے معنی لوگ میں کر چکا. ان میں کچھ وہ تھے جن کو ہدایت تھی، کچھ وہ تھے گمراہی. تو خدا نے تو منع کیا ہے. ہاں اس طریقے سے منع کرنا اس کی حکمت کے خلاف ہے کہ تمہارے اندر شرک کرنے کی توفیق ہی نہ ہو، قوت ہی نہ ہو تو پھر تو معصوم فرشتے بن گئے، یا بالکل قوت نہ ہو تو اینٹ پتھر بن گئے. وہ انسان فرمایا سیر کرو زمین میں، دیکھو پہلے مجرموں کا مکذبین کا کیا ہے. آگے آپ کو تسلی دیتے ہیں آپ ان کی باتوں سے متاثر نہ ہوں. اگر آپ حرص کریں گے ان کی ہدایت پر تو جس کو اللہ بہکائے تو اس کو نہیں ہدایت دیتا، اسی کو بہکاتا ہے جو گمراہی کے چکر سے نکلنا نہ چاہے.
اور کوئی مددگار نہ ہو۔ آگے قیامت کا مسئلہ ہے کہ جیسے شرک کے رواج کے لیے ترویج کے لیے یہ شوشہ چھوڑتے تھے، قیامت کے بارے میں یہ کہتے وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ، قسمیں اٹھائی انہوں نے اللہ کا نام لے کر کے، خدا کی قسم، مضبوط قسمیں۔ کیا کہا؟ جواب ہے لا یبعث اللہ من یموت، اللہ نہیں کھڑا کرے گا جو مر گیا، قیامت ہے ہی۔ رد کیا رب نے، بلا کیوں نہیں، وعدن علیہ حقا۔ دونوں کی ترکیبیں بیگاوی کے والے سے گزر چکی ہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب وہ باش کیوں ہوگا، کیوں کھڑا کرے گا، اس کی دو علتیں رب نے بیان فرمائی۔ ایک اس لیے لِیُبَیِّنَ لَهُمُ الَّذِی یَخْتَلِفُونَ فِیہ، جن چیزوں میں اختلاف کرتے تھے، بعض چیزیں ایسی ہیں کہ دنیا میں انسان نہیں سمجھ سکتا کہ سچ کیا تھا جھوٹ کیا تھا، وہاں سچ اور جھوٹ الگ الگ ہوتے ہیں۔ اور دنیا میں دوسری چیز، ایسے لوگ بھی ہیں کہ سچے جھوٹے کی تمیز نہیں کر سکتے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، قیامت کے دن حقیقت کھلے گی کہ یہ جھوٹے، قیامت ضرور آئے تاکہ حق اور باطل کا، سچے اور جھوٹے کا فرق نکلے، وہ عدالت ہے سچ۔ باقی مشکل نہیں ہے قیامت لانی۔ فرمایا ما قولنا لشيء اذا اردنا ان نقول له كن فيكون۔ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی رضا کے لیے، بعد اس کے ان پر ظلم کیا گیا، البتہ ضرور ہم ان کو ٹھکانہ دیں گے دنیا میں اچھا، اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے، کاش کے یہ جان دیں۔ وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، اور نہیں بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے مگر مردوں کو، وہی کرتے رہے ان کی طرف۔ پر سوال کرو اہل ذکر اہل علم سے، اگر ہو تم نہیں جانتے۔ ہم نے بھیجا ان کو بالبینات واضح دلائل اور صحیحوں کے ساتھ، اور نازل کی ہم نے تیری طرف یہ نصیحت والی کتاب، تاکہ تو بیان کرے لوگوں کے لیے وہ چیز ان کی طرف اتاری گئی ہے، اور تاکہ وہ فکر کریں۔ کیا پس امن میں وہ لوگ جنہوں نے برائیاں تدبیریں کی برائیوں کی، اس سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں دسا دے، یا اس سے کیا ان پر عذاب جہاں سے شروع نہ رکھے، یا ایسے کہ پکڑے اللہ تعالیٰ ان کو چلتے پھرتے پس نہیں واضح کر سکتے، یا پکڑے ان کو اعلیٰ تخوف ڈراتے ڈراتے۔ بس بے شک رب تمہارا البتہ شفقت کرنے والا میرا مان۔ کیا انہوں نے نہ دیکھا اس چیز کی طرف اللہ تعالیٰ نے پیدا کی چیزیں، مائل ہوتا ہے سایہ ان کا دائیں اور بائیں، اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں، اور وہ عاجز ہے، اللہ ہی کو سجدہ کرتی ہے، وہ مخلوق جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، جو دعوے ہیں اور فرشتے، اور وہ تکبر نہیں کرتے، خوف کرتے اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے، اور کرتے جس کا حکم انہیں دیا جا رہا ہے۔ رب اوپر ذکر تھا کفار کا کہ یہ توحید کا بھی انکار کرتے ہیں اور قیامت کا بھی انکار کرتے ہیں، بخلاف اس کے جو توحید کے قیامت کے حق کے قائم ہیں، ان بیچاروں پر بڑے مظالم، نتیجے میں ان کو ہجرت تک کرنی پڑی۔ والذین ہاجروا فی اللہ، اللہ کی توحید ماننے والے، اللہ کے حکموں کو ماننے والے، ہجرت کی، ظلم ان پر کیا گیا۔ ہم ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی اچھا ٹھکانہ دیں گے، مثلا مدینہ طیبہ جیسی جگہ، جو مہاجرین مکہ تھے ان کی بات، سب تو وہاں نہیں گئے، لیکن اور بھی جو دنیا میں مہاجر ہیں تو اچھی جگہ نہیں، اور آخرت کا جو تو بہت بڑا لوکان یار کون لوگ ہیں؟ تکالیف پر صبر کرنے والے، رب پر توکل کرنے والے۔ رب توحید کا مسئلہ بھی ہو چکا، قیامت کا بھی ہو چکا، اب رسالت کا مسئلہ آیا۔ اہم بنیادی مسائل میں یہ رسالت کا مسئلہ بھی ہے جس کا یہ منکر، فرمایا ہم نے تو اس سے پہلے نہیں بھیجے مگر مرد۔ سوال کرو اہل علم سے اگر خود نہیں جانتے۔ بالبینات ارسلناہم بالبینات والزبر، زبور ان کی جگہ، اور یہ کتاب ہم نے ذکر والی اتاری تاکہ لوگوں کے لیے بیان کرے اور تاکہ یہ غور و فکر کرے۔ یہاں ایک اور بات طویل چلتی ہے، میں اس کو یہاں تو بیان نہیں کرتا، صرف اشارہ کرتا ہوں۔ یاد ہوگا میں نے دوسرے پارے میں تقلید کا تھوڑا سا مفہوم بتایا تھا کہ جس مسئلے میں قرآن کریم سے روشنی نہیں پڑتی
حدیث شریف سے نہیں پڑھتی، خلفائے راشدین سے نہیں پڑھتی، صحابہ سے نہیں پڑھتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسے مسائل میں اہل حق ائمہ میں سے کسی امام کی تقریر کرتے، تو شافعی کی، حنفی کی، حنبلی کی، مالکی والا حضرت، اور وہ اپنے ائمہ کو معصوم عن الخطا بھی سمجھتے، مجتہد سمجھتے ہیں، اور المجتہد یخطئ ویصیب، مجتہد سے خطا بھی ہوتی ہے، اس کی بات درست ہے۔ ہم نے الکلام المفید میں پر خاصی مبسوط بات کی، غیر مقلدین حضرات کے مقتدی عالم مولانا سید نذیر حسین دہلوی کی کتاب ہے معیار الحق، ہم نے معیار الحق کا حوالہ دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی آدمی جاہل ہو تو اس کا فریضہ ہے کہ عالم سے پوچھے، علماء سے پوچھے۔ کیوں؟ رب تعالیٰ فرماتے فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، علم نہ ہو تمہارے پاس علماء سے پوچھو۔ جاہل کا فریضہ ہے علماء سے پوچھو۔ پھر آگے فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ آدمی اس کا مکلف نہیں کہ سب علماء سے پوچھے، ایک عالم سے پوچھے تو اس کا ذمہ پورا ہو جائے۔ جاہل ہو تو علماء کی طرف رجوع کرنے کا حکم واجب ہے، قرآن فاسألوا امر وجوب کے لیے واجب ہے کہ علماء کی طرف رجوع۔ پھر کہتے ہیں اس کا شرعاً مکلف نہیں کہ سارے علماء سے پوچھے، ایک ثقہ عالم کی بات بھی اس کے لیے کافی، اور تقریر سے فارغ ہے۔ تو میں نے کہا اگر کسی کا نام تو تقریر شخصی ہے، جس کی آپ تردید کے درپے ہیں، جاہل کو آل علماء کی طرف رجوع کرنا ہے۔ آپ خود کہتے ہیں کہ فاسألوا اہل ذکر امر کا صیغہ ہے، اور حوالے آپ نے نقل کیے کہ واجب ہے، تو جاہل ہو تو اس کو علماء کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ اگر اس کی بات نہیں ہوگی تو پھر رجوع کرنے کا کیا معنی؟ قرآن کریم نے معاذ اللہ یہ معمول حکم کیوں دیا کہ فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون؟ یہ کیوں نہ کہا کہ تم خود اجتہاد کرو؟ علماء کی طرف رجوع کا حکم کیوں دیا؟ اور پھر حضرت آپ خود کہتے ہیں کہ سب علماء سے پوچھنے کا وہ مکلف نہیں ہے، ایک سے پوچھ لے تو عہدہ تکلیف سے فارغ ہو جائے گا۔ تو حضرت جناب من اسی کا نام تقریر شخصی ہے۔ تو وہ قرآن سے ثابت ہوا کہ اس سلسلے میں تقلید ہے اور شخصی بھی ہے۔ تیار کردہ صوت الاسلام کیسٹ سینٹر بازار دیگاں والا، جڑ محلہ، مسجد مولوی عبدالغنی والی، گجرانوالا۔ یاد رکھیے ہمارے پاس دنیا کے نامور قراء حضرات کی تلاوتیں، ممتاز علماء کرام اور اکابرین دیوبند کی تقریریں، مشہور و معروف شعراء کرام کی نظموں کا گراں قدر کیسٹوں کا مرکز، صوت الاسلام کیسٹ سینٹر بازار دیگاں والا، جڑ محلہ، مسجد مولوی عبدالغنی والی، گجرانوالا کو ہمیشہ خدمت کا موقع دیں۔ صوت الاسلام کیسٹ سینٹر گجرانوالا۔ کیوں؟ ہم نبی کو معصوم سمجھتے، امام کو غیر معصوم سمجھتے۔ جو عہدہ امام کو دیا وہ غیر عصمت کا ہے، جو نبی کا ہے وہ معصوم ہے۔ تو ہم امام کو بھی معصوم نہیں سمجھتے، کوئی بھی مقلد امام کو معصوم نہیں سمجھتے، بلکہ میں نے حوالے دیے تھے کہ حضرت مجدد الفسانی رحم اللہ تعالی نے شیعہ کی تکفیر کی ایک وجہ یہ بیان کی ہے کہ وہ اپنے اماموں کو معصوم عن الخطا سمجھتے کافر ہیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحم اللہ تعالی نے تفہیمات الہیہ در سمین اور مبشرات میں
پر مبسوط بات فرماتے میں نے ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس کے پاس حضرت شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے رحم اللہ مراقبہ کیا. وہ صوفیاء جانتے ہم تو اس کے اہل نہیں. مراقبہ کیا. میں نے کہا حضرت یہ شیعہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا ولی اللہ تو نے ان کے ہاں جو امام کا لفظ اس پر تو نے غور نہیں کیا. کہتے جب مجھے افاقہ ہوا اس مراقبے سے تو میں نے سمجھ لیا کہ امام کہتے ہیں معصوم کو، اور ان کے ہاں امام وہ ہے جس پر وحی بھی ہو، اور یحلون ما یشاءون ویحرمون ما یشاءون، تو یہ تو نبی سے بھی اونچا درجہ امام ہے. تو ان کے کفر میں کیا ہے؟ فرمایا ہم نے ان کو کتابیں بھی دی، واضح دلائل بھی دیے، صحیح کو بھی دی، اور اسی طرح ہم نے تیری طرف یہ نصیحت والی کتاب اتاری تاکہ بیان کریں. آگے رب تعالیٰ دھمکی دیتے ہیں اپنے عذاب کہ یہ نافرمان اللہ کے عذاب سے ڈرتے نہیں. امن میں جو مکر اس سے یاد بری تدبیریں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں دسا دے، یا ان کے پاس عذاب آئے جہاں سے وہ شعور بھی نہ رکھے، یا چلتے پھرتے ہوں اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لے، وہ آگے تو نہیں کر سکتے. اور جاخب مالا تخوف کے معنی ڈراتے ڈراتے بھی کرتے ہیں. اور قاموس میں، بیضاوی میں، روح المعانی میں، بیان القرآن وغیرہ میں تخوف کے معنی تنقص بھی کیے، گھٹاتے گھٹاتے. نقص کے معنی کم کرنا، تنقص باب تفاول کا مصدر، تو گھٹاتے گھٹاتے کم کرتے کرتے بڑی شفقت کرنے والا. آگے فرمایا رب کی قدرتیں نہیں دیکھتے، اللہ نے پیدا کی چیزیں، ان کے سائے دائیں طرف اور بائیں طرف اللہ کو سجدہ کرتے حاجز. یہاں بات ذرا توجہ سے سمجھنا. کہتے ہیں زلال کا لفظ جمع ہے، وہ کی ضمیر مفرد ہے. تو آپ کو جلالین تک میں انشاءاللہ ملے گا کہ ماں کا لفظ جو ہے لفظ مفرد ہے. وہ ضمیر مفرد اس لفظ کو ملحوظ رکھتے ہوئے لائے، مانن جمع ہے، اس لیے جلال کا لفظ ذلن کی جمع لائے. تو لفظ اور معنی دونوں کا خیال رکھا. آگے عن الجمین و شمائل، زمین کو مفرد لائے ہیں اور شمائل کو جمع لائے ہیں. اس کی کیا ہوگا؟ تو کمالین وغیرہ میں آپ کو دو جواب ملے گے. ایک یہ کہ لفظ ماں جو ہے لفظ مفرد تھا، اس لفظ کو ملحوظ رکھتے ہوئے زمین کو مفرد لائے، معنی جمع تھا، شمائل کو اس کے معنی کے لحاظ سے جمع لائے. دوسرا جواب وہ ریاضی کا ہے. صحیح معنی تو وہی سمجھیں گے جنہوں نے لسٹ باب، سبع شداد، تشریح، شرح چغمینی وغیرہ پڑھی. نہیں پڑھی تو طوطے کی رت ہے، اس کو یاد کر لیں. وہ یوں ہے کہ جس جگہ کا عرض بلد، طول بلد نہ، جس جگہ کا عرض بلد میل کلی سے کم ہو، کا مکہ تھا جیسے مکہ مکرمہ. جس جگہ کا عرض البلد میل کلی سے کم ہو کا مکہ تھا، اس میں گرمی کے زمانے میں سایہ دائیں طرف ہوتا ہے اور تھوڑا ہوتا ہے، اور سردی کے زمانے میں بائیں طرف ہوتا ہے اور لمبا ہوتا ہے. تو دائیں طرف کیونکہ تھوڑا ہوتا ہے اس لیے مفرد لائے، اور بائیں طرف کیونکہ لمبا ہوتا ہے اس لیے جمع لائے. یہ کیا کہا میں نے؟ یمین و شمال، یہاں پر یہ اعتراض ہے کہ یمین مفرد کیوں لائے اور شمال یہ جمع کیوں لائے؟ یہ پہلے زلال ہو بھی بتائیں نا، وہ بھی تو زلال بھی جمع ہے اور ہو مفرد ہے، یہ کیوں لائے؟
ہے کہ ظلال ظلم کی جمع ہے، جمع کیا ہوتا ہے، روح مفرد کیا ہوتا ہے؟ روح مفرد ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ ماں کا یہ لفظ مفرد ہے تو روح زمین میں لفظ ماں کا لحاظ کیا ہے. اچھا. اور ظلال مانن جمع ہے کہ ظلال جمع لائے ہے اس کے معنی کا لحاظ. اچھا. دوسرا عن یمین و شمال، جواب پر اعتراض ہے کہ یمین کو مفرد کی ہے، شمال کو جمع کیا ہے. پھر اس کا ایک جواب یہ ہے کہ یہی ماں لفظ مفرد ہے، زمین مفرد ہے، اور مانن جمع ہے شمال میں اس کے معنی کا یاد کیا ہے. ہے. ہاں. اس کا جواب یہ ہے کہ ہر جس جگہ کا حرج البلد عرض البلد میل کلی سے کم ہو، کم ہے تو اس جگہ میں گرمی جیسے مکہ مکرمہ، اس میں گرمی کے زمانے میں سایہ دائیں طرف ہوتا ہے اور چھوٹا ہوتا ہے، اور سردی کے زمانے میں بائیں طرف ہوتا ہے، لمبا ہوتا ہے. کا مکہ تھا جیسے مکہ مکرمہ. باقی وہ میل کلی کیا ہے وہ تو یہاں سے بات ہی نہیں. اسی لیے میں نے کہا کہ طوطے کی رات ہے اس کو رکھ لیں گا. وہ شرح تخمیلی دست باب سب شداد تصویر وغیرہ پڑی ہو یا پڑیں گے تو پھر پتہ چلے گا. اچھا. پر اللہ کو سیدھا کرتی ہے جو آسمانوں میں مخلوق ہے، جو زمین میں جو بھی جانور ہے. دابا کا لفظ ماں یدب والا الارض اے یتحرک، دبا یدبو کے حرکت کرنا. تو لغتاً ہم بھی دابا ہیں، چلتے ہیں، کیڑے مکوڑے بھی دابا ہیں. اور اصطلاح عام میں تو تاؤں والے، خاص میں گلے کو دابا فرمایا. اور فرشتے بھی اور تکبر نہیں کرتے. روح المعانی میں اور قواعد عثمانیہ وغیرہ میں ہے کہ اس آیت کریمہ سے اور 25ویں پارے میں ایک آیت کریمہ آتی ہے، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمانوں میں بھی دابا قسم کی مخلوق ہے اور فرشتوں کے علاوہ، کیونکہ ول ملائکہ واو عطف کا ہے، مغایرت کے لیے ہوتا ہے. تو آسمانوں میں بھی کیونکہ ما فی السماوات و ما فی الارض من دابہ والملائکہ، تو آسمانوں میں بھی کچھ دابا قسم کی مخلوق ہے فرشتے. اور 25ویں پارے میں فی ہما کے لفظ آتے، فی ہما من دابہ، وہ پہلے آیت پڑھیں، فی ہما من دابہ سے پہلے آیت پڑھیں. اور جو رمضان مبارک بھی قریب ہے نا، خلق السماوات والارض، ہاں اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں کا پیدا کرنا اور زمین کا پیدا کرنا، اور جو اس نے ان میں دابے پیدا ان سے ایسا لگتا ہے. یہ روح المعانی قواعد عثمانیہ وغیرہ میں موجود ہے. فرمایا وہ اپنے رب سے ڈرتے بھی ہیں یا فلو نماز. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ بناؤ تم دو الہ، تو کیا بات ہے، الہ ایک ہی ہے، بس ساتھ میں چلے، اور اسی کے لیے معافی سماعت ولد، اور اسی کے لیے دین واسبہ دائمی کہ اللہ کے غیر اوروں سے تم ڈرتے ہو، اور جو بھی تمہیں نعمت حاصل ہے بس وہ اللہ ہی کی طرف سے. پھر جس وقت تمہیں ضرورت پہنچ جائے تو اسی کی طرف تم گر گراتے ہو. پھر جس وقت دور کرتا ہے تکلیف تم سے، اچانک ہے تم میں سے اپنے رب کا شریک ٹھہراتا ہے تاکہ انکار کر جائے ان چیزوں کا جو ہم نے ان کو دی، بس فائدہ اٹھاؤ، بس ہم قریب تم جان لو. اور یہ بناتے اس کے لیے جن کو نہیں جانتے حصہ اس چیز سے جو ہم نے ان کو رزق دیا. خدا کی قسم البتہ ضرور تم سوال کیے جاؤ گے اس چیز کے بارے میں جو تم اس طرح باندھو. اور یہ بناتے اللہ کے لیے بیٹیاں تاکہ اللہ کی ذات اور ان کے لیے روز روزے چاہیں. اور جس وقت کوئی خبری سنائی جاتی ان میں سے کسی کو انسا کی ہو جاتا ہے چہرہ اس کا سیاہ اور وہ قدیم اس کا دم گھٹنے لگتا ہے یا توارا چھٹتا ہے قوم سے بری اس خوشخبری سے جو اس کو دی گئی کہ کیا اس کو روکے ذلت اٹھاتے ہوئے یا اس کو دفن کر دے مٹی میں. اللہ خبردار برا ہے وہ فیصلہ جو کرتے ہیں. ان لوگوں کے لیے جو ایمانی لاتے آخرت پر مثال ہے بری، اور اللہ کے لیے صفت ہے اعلیٰ اور غالب حکمت والا. اوپر بھی توحید کا ذکر تھا، آگے بھی توحید کا ذکر، شرک کا رد ہے.
اللہ تعالیٰ فرماتے دو الہ نہ بنا. صاحب کشاف کہتے ہیں کہ الہین کا معنی ہی دو ہے، اس نے آگے کیوں لائے؟ اور آگے الہن کے معنی بھی ایک ہی ہے، واحد آگے کیوں لائے؟ تو صاحب کشاف کہتے ہیں ما تاکید کے لیے. الہین کے معنی دو الہ، الہن کا معنی ایک الہ. تو الہین کے بعد اسنین تاکید کے لیے، الہن کے بعد واحد کا لفظ تاکید کے لیے. ملک سے آسمان و زمینوں کی چیزیں سب اسی کی ملک ہیں، اسی کی تصرف میں ہیں. ورہ الدین واثقہ، ہمیشہ دین اسی کا ہے. یہ نہیں کہ کبھی دین اس کا چلے کبھی دین کسی اور کا چلے. اللہ کے بغیر اوروں سے ڈرتے ہو. جو بھی تمہیں نعمتیں حاصل ہیں اللہ ہی کی طرف سے. جب تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو الہ تک ارو جارا کے معنی آواز بلند کرنا، آوازیں بلند کرتے ہو اے اللہ ہمیں اس تکلیف سے نجات. تکلیف ہم کھولتے ہیں تو ایک اپنے رب سے شریک کرنے لگ پڑتا ہے تاکہ انکار کریں ہماری نعمتوں کا فائدہ اٹھاؤ فسو بتائے. اب ان لوگوں کا رد جو فرشتوں کو رب کی بیٹیاں بناتے ہیں. وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا ان لوگوں کا رد جنہوں نے زمین کی پیداوار میں سے اور جانوروں کی پیداوار میں سے غیر اللہ کا حصہ بنایا. وہ 8ویں پارے میں آپ نے پڑھا. وہ کیا ہے؟ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا. فرمایا ضرور پوچھے جاؤ ان لوگوں کا رد جو رب کی بیٹیاں قرار دیتی ہیں. کہتے تھے فرشتے رب کی بیٹیاں ہیں. فرمایا رب کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں پاک اللہ کی ذات، اور اپنے لیے جو وہ چاہیں لڑکے. فرمایا میں سے کسی کو لڑکی کی خوشخبری سنائی جائے چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، دم گھٹنے لگتا ہے، قوم سے چھپتا پھرتا ہے کہ مجھے بری خوشخبری ملی. پھر سوچتا ہے کہ اس کو ذلت اٹھاتے ہوئے روکے گار دے زمین. تو اپنے لیے تو لڑکیوں کو پسند نہ کروں اور ظالم خدا کے لیے کیسے کرتے؟ تفسیروں میں بھی موجود ہے اور زیادہ بسط سے آپ کو ملے گا سیرت النبی سید سلیمان ندوی رحم اللہ تعالی میں. عرب میں ابو حمزہ نامی ایک شخص تھا. ابو حمزہ قوم کا سردار تھا. بیٹھا ہوا تھا دوستوں میں گپیں ہانکتا تھا. گھر سے ایک لونڈی آئی. اس نے کان میں خبر دی کہ تیرے ہاں لڑکی پیدا. وہ لڑکی کا سن کر چہرہ اس کا سیاہ. ساتھی حیران تھے کہ کیا اس کو. وہیں سے گیا پھر ساری زندگی گھر میں آیا. اس کی بیوی کا قصیدہ طویل موجود ہے. مال ابی حمزہ لا یاتینا غضبانا اللہ نلد البنینا تاللہ ما ذاکا فی ایدینا نحن کذریل زارعینا ننبت ما قدروا فینا. ابو حمزہ چھوڑ کے چلا گیا ہے ناراض ہو کر کے کہ لڑکی جمی ہے یہ ہمارے بس کی بات ہے. عورت کا دردناک قصیدہ بھی میں تھے. تو ایسے لوگ بھی تھے کہ وہ ان سے چھپتے پھرتے تھے کہ ہاں میرے ہاں لڑکی ہوگی. اور یہ تصور آج بھی موجود ہے. ہاں بعض گھر ایسے کہ ہائے ہائے لڑکی ہوگی، ہائے ہائے لڑکی ہوگی، ہائے ہائے لڑکی ہوگی. بھائی خدا دیتے لڑکے بھی لڑکیاں. یہاں بولے میں یہ شاہ انا غیر بولے میں یہ شاہ ذکو، کسی کو کچھ نہیں دے. تو ایسی ضعیف مخلوق تم گھر کی طرف نسبت کرتے برا فیصلہ ہے. آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے لیے بری صفت ہے. وہ کافر ہیں، مشرک ہیں، جہنمی. وللہ المثل الاعلی اے صفت الاعلی وہی لا الہ الا اللہ. اگر اللہ تعالیٰ پکڑنا چاہے لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے نہ چھوڑے زمین پر کوئی دعویٰ، لیکن ان کو منہ نہ دیتا ہے ایک میعاد تک جو مقرر ہے. اور جب آئے گی ان کی میعاد نہیں پیچھے ہوں گے ایک گھڑی اور نہ آگے ہوتی ہے. اور یہ بناتے رب کے لیے وہ چیز کے ناپسند کرتے ہیں اور بیان کرتے ان کی زبانیں جھوٹ کہ بے شک ان کے لیے حسنہ ہوگی
لا جرم ضرور بضرور ان کے لیے بے شک ان کے لیے نار ہے وہ اس میں مفرتن آگے دھکیلے اور ڈالے جائیں خدا کی قسم البتہ تاکید سے ہم نے بھیجے رسول ان امتوں کی طرح جو تو اس سے پہلے تھی بس مزین کیا ان کے لیے شیطان ان کے اعمال کو وہ شیطان آج ان کا دوست بنا اور ان کے لیے عذاب ہوگا نہیں آمین نازل کی ہم نے تجھ پر کتاب مگر تاکہ تو بیان کرے وہ چیز جس میں اختلاف کرتے ہیں اور ہدن و رحمہ اس قوم کے لیے جو ایمان اللہ نے نازل کیا آسمان سے پانی اور زندہ کی اس سے زمین کو اس کے مر چکنے کے بعد بے شک اس میں نشانی اس قوم کے لیے جو سنتی ربط اوپر یہ ہے کہ اللہ کا شریک بھی بنایا خدا کے لیے بیٹیاں بھی تجویز کی خدا کے پیغمبروں کو نہ مانا اس کی توحید کو نہ مانا اگر ان گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو پکڑنا چاہے تو زمین پر کوئی دعویٰ نہ چھو لیکن مولا دیتے مقرر نہیں آتا آئے جی نہ پیچھے نہ آگے اب یہاں کی بات چلتی ہے تفسیر کبیر میں ہے معالم التنزیل حازم بیضاوی وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں وہ یہ ہے کہ جرم کے کریں ناس بلو جاقب اللہ الناس بظلمہ اور پکڑے جائیں بیچارے دابا ما ترک علیہ من دابا تو یہ تو انصاف کا اور عدل کا تقاضا نہیں کہ جرم ناش کریں پکڑا جائے بیچارہ دابا فنا بھی ہو جائے تو اس کے دو جواب آپ کو تفسیروں میں ملے پہلا جواب تو یہ ملے گا کہ دابا سے یہاں نفس دابا خود انسان ہی مراد ہے کیوں وہ یاخذ اللہ الناس بظلمہم آگے ولاکن یؤخرہم اذا جاء اجلہم یہ سب ذوی العقول کی ضمیریں اس بات کو متعین کرتی ہیں کہ دابا سے انسانی دابا مراد ہے اصطلاحی مراد نہیں لیتا ایسے نفس دابا انسانیوں کو رد دوسرا جواب دیتے ہیں کہ دابا سے عام مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر انسانوں کو پکڑنا چاہے تو ان کو ظلم کی وجہ سے پکڑے اور دابوں کو اس لیے نہ چھوڑے کہ وہ انسانوں کے لیے ہیں جب انسان ہی نہ رہے تو دابے کس کام ان کو سزا کے طور پر نہ اس لیے کہ ان کے باقی رہنے کی اب حکمت نہیں ہے وہ تو دابے انسانوں کے لیے پیدا ہے یہ دیکھیے یہ پگڑی ہے یہ کوٹ ہے یہ کمبل ہے یہ کرتا ہے یہ شلوار ہے انسان ہوگا تو نہ ہو تو پگڑی کس کام کی کرتا کمبی کس کام کی پرتو پھر کس کام کی ہوگی جب آدمی نہ ہو کہاں ڈالے گا پرتو کمبی کہاں ڈالے گا سکھن کہاں ڈالے گا تو جانوروں کو ہلاک کرنا اس بنا پر کہ حکمت بقا کی باقی نہیں اچھا اور یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بناتے وہ چیز جس کو پسند نہیں کرتے وہ کیا اپنے لیے شریک کو نہیں پسند کرتے رب کے شریک بناتے ابھی آپ نے پڑھا اپنے لیے لڑکی کو نہیں پسند کرتے رب کے لیے لڑکی بناتے ان کے سفیر اور قاصد کی توہین ہو تو نہیں پسند کرتے تو رب کے رسولوں کو جو رب کے قاصد ہیں توہین کو گوارا کرتے اور ان کی زبانیں جھوٹ بولتی ان لہم الحسنى بعض کفار نے کہا تھا کہ پہلے تو قیامت ہے ہی نہیں ولا رجعت الى ربی یا رجعت الى ربی یہ دونوں ہیں پہلے رجعت الى ربی آگے پہلے تو قیامت ہے ہی نہیں اگر قیامت آ گئی تو مجھے وہاں بھی حسن فرمایا لا جرم وہ لا جرم پھر آ گیا آپ نے پہلے باہوال عرض کر چکا یہ فرمایا نار ہوگی دو رقمیں ڈالے جائیں آگے اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی دیتے ہی کہ پہلے بھی شیطان بھی رہا شیطان بھی رہے خدا کی قسم ہم نے پہلے پیغمبروں کی طرف بھی قوموں کی طرف پیغمبر بھیجے شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کیا وہ شیطان آج ان کا ساتھی اور مدد ہم نے یہ کتاب
نہیں نازل کی مگر اس لیے کہ تو بیان کرے وہ چیز جس میں اختلاف کرتے ہیں. توحید بیان کر، شرک کا رد کر، سنت بیان کر، بدعت کا رد کر، حق بیان کر، باطل کا رد کر، سب بات یہ ہدی و رحمت لقوم آگے پھر توحید چل پڑے. اللہ نے آسمان سے بارش نازل کی، زمین زندہ کی. اس میں نشانی اس قوم کے یسمعون اے سماع قبول، سماع تدبر، سماع اتحاد، سماع تفہم. اور بے شک تمہارے لیے فی الانعام مویشیوں میں عبرت ہے. پلاتے ہم تمہیں اس چیز سے جو ان کے پیٹ میں ہے، گوبر اور خون کے درمیان سے، دودھ خالص سائغن آسانی سے نیچے حلق سے اترنے والا پینے والوں کے لیے، اور کھجوروں کے پھلوں سے اور انگوروں کے پھلوں سے بناتے ہو تم نشے والی چیز اور رزق حسن. بے شک اس میں البتہ نشانی اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے. اور وہی کی تیرے رب نے شہد کی مکھیوں کو یہ کہ بناؤ تم پہاڑوں میں مکان اور درختوں پر اور ان جگہوں میں جو لوگ چھتیں بناتے ہیں، پھر کھاؤ تم ہر قسم کے پھلوں سے، چلو اپنے رب کے راستوں پر جو تمہارے لیے تابع ہوں گے. لیکن تو ان کے پیٹوں سے شراب پینے کی چیز مختلف رنگت ہے اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے. بے شک اس میں البتہ نشانی ہے اس قوم کے لیے جو فکر کرتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہیں مارے گا. تم میں کچھ وہ ہیں جو لوٹائے جاتے ہیں نکمی عمر کی طرف تاکہ نہ جانے علم کے بعد کچھ بھی. بے شک اللہ تعالیٰ علیم قدیر. فرمائیے جو مویشی ہیں، گائیں ہیں، بھینسیں ہیں، بکریاں ہیں، اونٹنیاں ہیں، یہ وغیرہ وغیرہ، ان میں بھی تمہارے لیے ایک عبرت ہے. مشتی کو مما فی بطون ہی، یہی اس لفظ کو سمجھ لینا، یہاں بطون ہی آتا ہے. آگے 18ویں پارے میں بطون ہا آئے گا. آسان جواب وہ ہے جو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے کتاب و تفسیر میں دیا کہ لفظ انعام جو ذکرو و یونس، جو ذکرو گا تو اس لیے جہاں یہ ضمیر مذکر کے لائے وہاں منس. گوبر اور دودھ کے درمیان، خون اور گوبر کے درمیان دودھ ہے خالص ہے. یہ معنی نہ سمجھنا کہ جانور کے پیٹ میں ایک طرف گوبر ہوتا ہے اور دوسری طرف خون ہوتا ہے، درمیان میں دودھ ہوتا ہے، یہ مطلب نہیں ہے. تفسیر کبیر، حروف المعانی وغیرہ میں یہ ہے کہ جانور جو پٹھے چارہ کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ اس کے معدے میں جاتا ہے. ہضم ہونے کے بعد کچھ حصہ جگر کے ذریعے وہ خون کی شکل اختیار کرتا ہے جو اس کے بدن کا قوام ہے. دوسرا حصہ فضلات کی شکل میں گوبر وہ دوسری طرف چلا جاتا ہے. یہ جو خون ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کو دو حصے کر دیتا ہے. ایک وہ خون ہے جو بدن کا قوام بنتا ہے اور دوسرا وہی خون دودھ کی شکل اختیار کرتا ہے. تو پٹھے کھائے جانور نے، اس کے پیٹ میں گئے، ہضم ہوئے، فضلہ خارج، باقی جگر کے ذریعے سے خون کی طرف منتقل ہوئے. اس خون کے ساتھ وہاں میں بدن بنا اور دوسرا دودھ کی شکل اختیار کر. یہ کون ہے کرنے والا؟ ابھی تو ہے. فرمایا اسی طرح دیکھو کھجوریں ہیں، انگور ہیں، ان سے تم بناتے نشے والی چیز. فرماتے پہلے شراب حلال تھی، یہ مکی صورت ہے. شراب حلال کی نعمتوں کی مد میں اس کا ذکر کیا، اب حرام ہے. تو اب شکر کے یہ معنی کریں آپ کہ اس سے تم میٹھی چیزیں بناتے ہو. شکر اس کے معنی میٹھی. سب سے زیادہ کھانڈ میٹھی ہوتی ہے کھجوروں میں. کھجوروں کی کھانڈ سب سے زیادہ میٹھی. دوسرے نمبر پر گنے کی. تو ان سے کھجوروں سے کھانڈ بھی بناتے ہیں. اور انگور جو ہیں
تو ان سے گلوکوز وغیرہ یہ بناتے ہیں، میٹھی چیزیں لوگ کھاتے ہیں، بس تو اس میں شکر کے معنی مٹھاس کو وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ، وہی کے معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت میں یہ بات ڈالی، یہ نہیں کہ فرشتہ ان پر آیا، فطرت میں رب تعالیٰ نے ان کی ڈالی۔ دیکھیے بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہونے کے بعد ماں کی چھاتی میں پستان تلاش کرتا ہے اور پستان کو پکڑ کر کے چوستا ہے۔ یہ کس نے بتلایا؟ فطرت نے تو بتلایا۔ جو کوئی کالج تو نہ تھا اندر، یونیورسٹی تو نہ تھی کہ اندر پڑھ کے آتا کہ تو ایسے باہر جائے گا، ماں کی چھاتی میں پستان ہوں گے اور یہ کرے گا۔ یہ فطرت ہی نہیں ڈالا کہ منہ میں ڈالتا ہے، حالانکہ پہلے پیٹ میں جو تھا تو منہ کے ساتھ کوئی چیز نہیں چوسی، وہ تو ناڑو کے ذریعے، ناک کے ذریعے خون اس کے بدن میں جاتا رہا، پھلتا رہا، پھولتا رہا۔ کون ہے یہ جو اس بچے کو یہ سکھلایا کہ اس طرح پوچھو تم اور تمہارے لیے خوراک نکلے؟ ارے نہ ہم نہیں دیکھتا۔ پھر آپ نے چھوٹے بچوں کو دیکھا ہوگا، اگر آنکھ پر خارش ہو نا، یوں نہیں کھجلاتے، یوں الٹے ہاتھ سے ملتے ہیں۔ بعض مائیں مغفل ہوتی ہیں، ناخن نہیں کاٹتی، جو بڑے بڑے بچوں کے ناخن ہوتے ہیں، نازک آنکھیں ہوتی ہیں، یوں مارے تو بیچار اندھا ہوتا ہے۔ وہ فطرت ہی نے اس کو دن ڈالا، یہ الٹی عمل تجربہ کر دیکھنا، جن کے ہیں تو وہ تجربہ ہوگا، نہیں ہے تو اب انشاءاللہ جانے کے بعد تجربہ ہو جائے گا۔ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ تعالی نے ایک تقریر میں فرمایا تھا، ہندوستان میں بندر زیادہ ہوتے ہیں، بندر۔ ایک مکان تھا وہ شہر کے کنارے پر، درخت بڑے تھے، وہاں بندر بے شمار۔ یہ آلے خانہ وہ روٹیاں پکاتے تھے، یہ آنکھیں بند کرتے تو بندر لے کر کے جاتا، ساتھ ہی گویا کہ ان کو روٹیاں دکھاتا بھی اور کھاتا بھی بندر۔ بڑے تنگ ہو گئے، بہت تنگ ہو گئے۔ کسی نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ روٹیوں میں زہر ڈالو اور آلے خانہ کو کہو کہ آج نہ کھائیں، یہ بندر مر جائیں گے، تمہارا پیچھا چھوڑ دیں گے۔ اب انہوں نے تنہائی میں زہر ڈالی، روٹیاں پکائیں، بڑی نگرانی کی کہ گھر والا کوئی نہ کھائے، اور اس دن وہ روٹیوں کی نگرانی بھی زیادہ نہ کی۔ وہ بندر آئے، آ کر کے لے گئے اور روٹیاں سو کر کے کھائیں نہیں گی، سون گی کھائی گئی۔ چلے گئے جنگلات کی طرف، وہاں سے جڑی لائے، وہ جڑی کھا کر کے روٹیاں ساری کھا گئے، وہ پریاس تھا زہر کا، یہ رب نے ساری چیزیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کے طبیعت میں یہ بات ڈالی کہ تم کھاؤ، پہاڑوں میں مکان بناؤ، درختوں پر بناؤ، اور بعض علاقوں میں گھروں کے اندر بنائی ہوتی ہیں جگہ مزہ رکھو، پھر کھاؤ ہر قسم کے پھل، چلو اپنے رب کے راستوں پر جو بولا۔ یہ ضرور کی جمع، یہ راستے کی صفت ہے، وہ راستہ تمہارے لیے تابع ہوگا۔ کہتے 30 میل کی رفتار سے شہد کی مکھی چلتی ہے، اور خدا نے ایسی اس کو فطرت دی ہے کہ گھر اپنی جگہ نہیں بھولتا۔ اب ہم ٹیڑھی سیدھی گلیوں میں چلے جائیں نا، بوڑھے تو ہمیں نہیں راستہ معلوم ہوتا کہاں سے آئے تھے کہاں جانا، یہ سب رب کرتے ہیں۔ ان کے پیٹوں سے نکلتے شراب پینے کی چیز، شہد، رنگتیں مختلف ہوتی ہیں۔ کہتے بعض ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو پھل کھاتی ہیں ان کا اثر ہوتا ہے، بعض کہتے نہیں کہ بعض علاقوں کی مکھیوں کا سفید، بعض کا سرخ، بعض کا کچھ، بعض کہتے ہیں جوان مکھیاں ہوں تو اور بری ہو تو اس میں شفاء للناس۔ جالینوس کا یہ قول آج تک مسلم چلا آتا ہے کہ سرد بیماریوں کے لیے شہد سے زیادہ کوئی شے مفید نہیں، اور کیوں نہ ہو رب سے بڑا کون حکیم ہے، اس نے کیا شفاء لینا۔ سرد بیماریوں سے نزلہ، زکام، لقوا، حالم وغیرہ وغیرہ، لیکن یاد رکھنا یہ ہوتا بڑا گرم ہے، مسلسل کھانے سے نقصان بھی دیتا ہے۔ صفراوی مزاج تو بالکل نہ کھائے، تھوڑا سا کھا لیں، سمجھ آئی۔ اور صفراوی اور بلغمی مزاج کی کہیں پتلے دبلے جسم والا آدمی
اور پھرتیلے جسم والا آدمی جلدی سے جوش میں آنے والا وہ صفراوی مزاج ہوتا ہے. بھاری بدن والا ہماری طرح ٹھنڈے مزاج والا وہ بلغمی مزاج ہے. بلغمی مزاج کھانا تھوڑا کھاتا ہے اور صفراوی مزاج زیادہ کھاتا ہے. خدا نے نظام ہی ایسا رکھا ہے. وہ پہلے اس کا بدن پھولا تو اور کھائے گا تو پڑ جائے گا. وہ ہلکے پھلکے بدن والا ہوتا ہے. ہم اگر ایک روٹی کھاتے تو وہ 4 گزر جائے گا. تو اس میں شفا للناس ہے. مفردن بھی مرکبن فرمائش میں نشانی اس قوم کے لیے فکر کرتے. اللہ نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہاری جانیں نکالتے ہیں. کچھ وہ ہیں جو نکمی عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تاکہ علم کے بعد کچھ نہ جانے. اپنے بیٹوں پوتوں کے نام پوچھتے تم کون ہو تم کون ہو. اپنے گھر کا دروازہ پوچھتے کہاں جانے. سب مشاہدے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں. بس نہیں ہے وہ جن کو فضیلت دی گئی لوٹانے والے اپنا رزق ان پر کہ مالک ہیں ان کے ہاتھ ان کے. بس ایسا کہ اس میں برابر ہوں کیا پس اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے بنائی تمہارے لیے تمہارے نفوس سے ازواجن بیویاں اور بنائے تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بیٹے و حفادہ اور پوتے اور رزق دیا تمہیں پاکیزہ چیزوں. کیا باطل پر تو ایمان رکھتے اور اللہ کی نعمت سے انکار کرتے اور یہ عبادت کرتے اللہ کے بڑے اس کی کہ نہیں مالک تم ان کے لیے رزق کے آسمانوں سے اور زمین سے کچھ بھی علی طاقت رکھتے. پتنا بیان کر اللہ کے لیے مثال ہے. بے شک اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. مثال بیان کی اللہ نے مثال ایک غلام ہے مملوک ہے نہیں قادر کسی چیز پر اور وہ جس کو ہم نے رزق دیا اپنی طرف سے رزق کے حسن بس وہ خرچ کرتے اس سے مستی بھی اور کھلے طور پر بھی. کیا یہ برابر ہے؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بلکہ اکثر ان کے لا یعلمون. اور بیان کے اللہ نے مثال دو مرد ہی ایک ان کا اب کم گنگا ہے نہیں قادر کسی چیز پر وہ کلن اور وہ بوجھ ہے شکل ہے اپنے آقا پر. احنا یوجہ ہو جہاں بھی آقا اس کو متوجہ کرتا ہے نہیں لاتا وہ کوئی خیر. کیا برابر ہے وہ اور وہ جو حکم کرتا ہے عدل کا اور ہے صراط مستقیم پر. بات ذرا توجہ سے سنیں. اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی. رزق میں کسی کے پاس زیادہ ہے کسی کے پاس کم ہے. یہاں رہتی ہے بیان اس کی دلیل کی تو ضرورت ہی نہیں. اچھا اب جن لوگوں کو رزق میں فضیلت دی گئی امیر کیا وہ ایسے ہیں کہ اپنے غلاموں کو اپنے مال میں برابر کا شریک بنا دے ہیں کہ جیسے یہ مالک ہے اس طرح وہ مالک ہو. زمین کا کارخانے کا مکان کا نقد پیسے ہیں سونا ہے چاندی ہے یہ جن کو رزق میں فضیلت دی گئی کیا یہ گوارا کرتے کہ ان کے غلام ان کے ساتھ برابر کے شریک ہوں. یہ گوارا ہے. جب تم اس کو گوارا نہیں کرتے حالانکہ جنس تمہاری ایک ہے تم میں اور غلاموں میں فرق صرف اعتباری ہے. اعتباری ہے کہ تم مجازی آقا وہ تمہارے غلام اور کوئی فرق نہیں. وہ بھی انسان ہے خدا کی مخلوق ہے. تو تم ایک جنس ہوتے ہوئے اپنے غلاموں کو اپنے ساتھ شریک نہیں کرتے اور ظالموں خدا کی مخلوق کو رب کا شریک کیسے بناتے کہ تعالیٰ نے جن سے بل جہاد نہ جنس ایک ہو نہ اس کی جنس نہ سنت. اپنے غلاموں کو تم کو اپنا شریک نہ بناؤ اور تم مخلوق کو رب کا شریک بناؤ. اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی. بس نہیں ہے وہ جن کو رزق میں فضیلت دی گئی کہ وہ رد کریں ان پر جو ان کے غلام ہیں ایسے کہ اس میں برابر ہو جائیں. ایسا ہے حاشا وت اللہ اور ظالم رب کی نعمت سے کو انکار کرتے ہیں. یہاں دیکھنا کہ کمیونسٹوں نے اشتراکیوں نے استدلال کیا ہے. استدلال یہ کیا ہے کہ قرآن سے ثابت ہے کہ رزق میں سب لوگ برابر ہیں لیکن لوگ دیتے نہیں.
رزق میں سب برابر ہیں، ان کی یہ سوا وہ برابر، لیکن یہ ظالم لوگ سرمایہ دار دیتے ہیں۔ اگر جہاں حرف فا نہ ہوتا، حرف واو، تو پھر ان کا استدلال صحیح تھا۔ بات سنو نا میری، حرف فا نہ ہوتا، واو ہوتا، تو پھر ان کا استدلال درست تھا۔ پھر کیا تھا؟ فمن الذین، پس نہیں ہے وہ لوگ جن کو فضیلت دی گئی رد کرنے والے رزق کو اپنے غلاموں پر، وَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، حالانکہ وہ اس میں برابر ہیں۔ لیکن یہاں حرف فا ہے، واو نہیں۔ فا کا مفہوم کیا ہے؟ فرماتے پس نہیں ہے وہ جن کو فضیلت دی گئی لوٹانے والے اپنے رزق کو اپنے غلاموں پر، کہ پچھتا کے وہ ان کے برابر ہو جائیں، فہم کی سزا کے ان کو رزق دیں اور وہ برابر ہو جائیں، ایسا نہیں کرتے ہیں نہیں۔ واو ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ برابر ہیں۔ حرف فا ہے، فہم ہے کہ وہ لوٹانے کے بعد وہ برابر ہو جائیں، ایسا کرتے ہیں نہیں۔ تو جب اپنے جیسے غلاموں کو تم اپنا شریک نہیں بناتے تو ظالموں خدا کی مخلوق اور رب کا شریک کیوں بنا؟ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نفوس سے، انسانوں سے جوڑے بنائے، مردوں کے لیے عورتیں، عورتوں کے لیے مرد، بیویوں سے اللہ تعالیٰ نے بیٹے بنائے۔ حفظہ، حفیظ ان کی جمع، حفیظ کے معنی ولد الولد، پوتا، پوتے بنائے، پاکیزہ رزق دیے۔ اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں اور باطل کو مانتے ہیں، اور پھر یہ نادان اللہ کے بڑے ان کی عبادت کرتے ہیں کہ نہیں مالک ان کے لیے رزق کے آسمانوں سے نہ زمین سے، نہ بارش برسا سکیں، نہ سورج لا سکیں، نہ چاند کی کرنیں ڈال سکیں، نہ ہوا لا سکیں، نہ زمین سے اگا سکیں، بلا جستی ان طاقت ہی نہیں رکھتے۔ فلا تضربوا للہ الامثال، بات سمجھ۔ تفسیر کبیر، روح المعانی، البحر المحیط، بیان القرآن وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں اسی مقام پر بات ہے۔ مشرکین یہ کہتے تھے کہ ہم جن کی پوجا کرتے ہیں ہم ان کو خدا تو نہیں سمجھتے، ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ۔ اور یہاں مثال دیتے تھے، کہتے تھے دیکھو ملک کے صدر کو ملنا ہو، بادشاہ کو ملنا ہو تو براہ راست کوئی آدمی بادشاہ کو نہیں مل سکتا۔ وہ کیا کرے گا؟ وہ وزیر کے ذریعے، گورنر کے ذریعے، ڈی سی کے ذریعے، محتاط افسروں کے ذریعے ملے گا۔ تو کہتے تھے کہ رب کی ذات تو بہت بڑی ہے، بہت بڑی، ہم بہت ہی گرے ہوئے ہیں، ہماری وہاں تک تو رسائی نہیں۔ تو یہ درمیان میں ہمارے وسائط ہیں، اور کہتے تھے دیکھو مکان پر چڑھنا ہو تو سیڑھیوں کے ذریعے زینوں کے ذریعے چڑھتا ہے، ویسے تو کوئی نہیں چڑھتا۔ کہتے مشرک خدا کی کتنی قدر کرتا تھا اپنی جگہ، اللہ کی بات بہت ہے، اتنی بلند ہے کہ ہماری وہاں تک رسائی، وہاں تک ہم چھلانگ نہیں لگا سکتے، یہ سیڑھیاں ہماری۔ تو مافوق الاسباب سفارش کا مفہوم آپ پہلے سن چکے ہیں۔ مافوق الاسباب سفارش میں علم غیب، حاضر ناظر وغیرہ وغیرہ چیزیں آئیں گی جو شرک کی بنیاد ہے، کفر کی بنیاد ہے۔ تو یہ مثالیں جہاں دیتے تھے کہ بادشاہ کو ملنا ہو تو مصری افسروں کے ذریعے ملنا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو کیسے مل سکتے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے یہ مثالیں نہ بیان کریں۔ کیوں؟ رب جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ تمہارے صدر کو کیا معلوم ہے کہ یہ کیوں آیا، مجھے مارنے آیا ہے، قتل کرنے آیا ہے، یا کوئی بات ایسی؟ تو رب کو بھی معلوم نہیں کہ یہ کیوں ملنا چاہتے ہیں، کہ رب سے بھی تمہارے حالات مخفی۔
اور باقی تم کہتے ہو کہ سیڑھیاں لگاتے ہیں، تو سیڑھی کہاں لگاؤ گے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شارب سے بھی نزدیک ہے، تو سیڑھی لگاؤ نا، کہاں لگاؤ گے؟ ایسی مثالیں رب کے لیے مت بیان کریں۔ آج اللہ تعالیٰ نے دو مثالیں بیان کی۔ فرمایا پہلی مثال یہ ہے کہ ایک عبد ہے، عبد کے ساتھ مملوک کا لفظ لائے، کیونکہ عبد لغوی لحاظ سے آزاد پر بھی بولا جاتا ہے، وہ خدا کا بندہ ہے نا، لیکن مملوک کا لفظ لائے کہ وہ عبد جو ہے وہ ہے بھی غلام۔ عبد کا لفظ مطلقاً بولا جائے تو عبد اللہ، عبد الرحمان، عبد الکریم، عبد الجلیل، یہ غلام تو نہیں ہوتے۔ مملوک کا لفظ اس کو متعین کرتا ہے کہ وہ خدا کا عبد ہوتے ہوئے مثلاً غلام، ایک عبد ہے مملوک، قادر نہیں کسی چیز کا، کیونکہ عبد غیر معزون جو ہوتا ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا، نہ خرید نہ فروخت، کچھ نہیں کر سکتا۔ ایک وہ ہے، اور ایک وہ جس کو ہم نے رزق دی اپنی طرف سے، رزق حسن، وہ خرچ کرتا ہے مخفی بھی اور کھلے، یہ دونوں برابر ہیں۔ الحمدللہ بلکرم لایا، یہ کس کی مثال ہے؟ کہتے ہیں کہ پہلی بقول صاحب جلالین رحم اللہ تعالی عبدن مملوکن سے اصنام مراد ہے، اور دوسری پر اللہ کی ذات، اور دوسرے حضرات کے عبدن مملوکن سے اصنام میں بھی ہوں، فرشتے بھی ہوں، پیغمبر بھی ہوں، ولی بھی ہوں، وہ خدائی اختیارات کو کسی کو بھی حاصل نہیں ہے، خدائی اختیارات کسی کو حاصل نہیں۔ تو ایک طرف رب کی ذات ہے جو چاہے کرے، ایک طرف وہ تمہارے معبود ہے، کچھ نہیں کر سکتے۔ دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی مثال، ایک شخص ہے گنگا، قادر نہیں کسی چیز پر، اور اپنے آقا پر بوجھ ہے، خرچہ، نام، نفقہ، سکنا، لباس سب آقا کے لیے، آقا اس کو جگر متوجہ کرتا ہے، کام بگاڑ کے آتا ہے، سنوارتا نہیں، لا جاتی بخیر۔ ایک وہ ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک وہ ہے یامر بالعدل، عدل کا حکم کرتا ہے صراط مستقیم پر، یہ دونوں برابر ہیں۔ پہلی مثال ہے مشرک اور کافر کی، اگلی مثال ہے وحد اور مومن کی، تو دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ ہی کے لیے غیب آسمانوں کو زمین کا، اور یہ معاملہ قیامت کا، مگر جیسے چپکنا آنکھ کا، ویسے بھی قریب تک، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نکالا تمہیں تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے، تم کچھ نہیں جانتے تھے، اور بنایا تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل، تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ کیا یہ نہیں دیکھتے طرف اس پرندوں کے جو مسخر آسمان کی جو اور فضا میں، نہیں روکتا ان کو مگر اللہ تعالیٰ ہی۔ بے شک اس میں البتہ نشانی اس قوم کے لیے جو ایمان لاتے